اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم اور اس کا احسان ہے کہ ماہ رمضان کی تیسری تراویح اس نے ہم کو عطا فرمائی، اور تیسری تراویح میں تیسرے پارے کے نصف سے یہ تراویح میں عموماً ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کلام پیش کرتے ہیں، اور چوتھے پارے کے تقریباً ثلث تک، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی تکمیل اس میں ہوتی ہے۔ لہذا آج ہم سورہ آل عمران کے مضامین کو آج اس کی سماعت کریں گے۔ دیکھیے، آج کی تراویح میں پہلی رکعت میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، وہ آیات اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے جو بات کہی ہے کہ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ غیر معمولی آیات ہیں جو ایک مرد مومن کو اعلیٰ درجے کے جذبات سے بھر دیتی۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ، اقتدار کا حقیقی مالک تو ہے، حقیقی بادشاہ تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے اقتدار بخشے، ملک بخشے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے تو ملک و اقتدار کو چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ تو جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، خیر کا تیری ذات سرچشمہ ہے، کوئی چیز تیری ذات وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ کہا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ تو رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو نکالتا ہے، تو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان آیات کریمہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ماحول تھا۔ وہ ماحول یہ تھا کہ اس وقت اقتدار کے سرچشموں پر جو لوگ وارث تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ابو سفیان، یہ لوگ، اور اقتدار سے کسی درجے میں جو محروم تھے، وہ ایمان والے تھے۔ محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ ایمان والے ہجرت کر رہے ہیں، بے یار و مددگار اپنی زمینوں سے نکل رہے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ اقتدار پر قابض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ نبی، یہ اقتدار خدا کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اقتدار کے حقیقی وارث ہیں۔ اور پھر تاریخ کی نگاہوں نے اس بات کو دیکھا کہ ایک پیغمبر جو مہاجر کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوا، تو وہ جس وقت داخل ہوا، وہ اقتدار کے عظیم الشان منصب پر فائز ہوا۔ دنیا نے دلوں سے اس کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا، اور پھر اسلام کے دور عروج اور دور عظمت کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کیا گیا کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی حضرت عمران کے گھر میں، تو مریم علیہ السلام کی پیدائش پر جو دعائیں مانگی گئی تھی کہ ایک لڑکا عطا ہو، جو لڑکا ان کی ذریت کا وارث بنے، ان کی مشن کا وارث بنے، لیکن اللہ نے لڑکی کی جگہ لڑکی عطا فرمایا۔ تو لڑکی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت مریم علیہ السلام کی جو پرورش ہے، وہ حضرت زکریا نے فرمائی، اور زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کی پرورش کی، تو انہوں نے مریم علیہ السلام سے علم و حکمت اور دانائی اور سمجھداری اور غیر معمولی بصیرت کو ان کے اندر پایا، تو ان کے دل میں بھی پھر بچے کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب کریم، مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا فرمایا، جو پیغمبر وقت تھے۔
اور پھر حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش فرمائی، اور حضرت مریم علیہ السلام سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت اور اس کی جو ہے اس کی خلاقیت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کے انصار اور مددگار زمین میں پیدا ہوئے، انہوں نے حق بات کو انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں جو ہے یہود و نصارہ کے ان گناہوں کا ذکر فرمایا کہ جس کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کا شکار بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے سوائے سبیل پر مشترکہ بنیادوں پر ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اہل کتاب سے پیغمبر کہو کہ آؤ ایک سوائے سبیل پر، ایک مشترکہ بنیاد پر ہم اور تم متحد ہوتے ہیں۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب نہ بنا لیں۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو وہ حکم دینے کا اختیار دینا جو اختیار اللہ کا ہے۔ تو یہاں گویا شرک کے تین دروازوں کی وضاحت کی گئی کہ شرک کا پہلا چیپٹر کیا ہے کہ آدمی جو ہے بتوں کو اور اصنام کو خدا جانے، اور شرک کا دوسرا حصہ کون سا ہے کہ آدمی جو ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ آدمی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو وہ اختیار دے جو خدا کا اختیار ہے۔ اور پھر یہ کہ آدمی جو ہے اللہ کی ذات میں شرک کرے۔ تو گویا کہ شرک کی تمام جتنی شکلیں ہیں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد میں اگلی آیات میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اے نبی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی بات کریں تو وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ نے کلام الہی کے ذریعے جن آیات کو تمہیں بخشا ہے، یہ اللہ کی آیات اتنی عظیم الشان قدر و منزلت کی حامل ہے کہ پوری کائنات اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں اللہ کی ایک آیت کریمہ کو رکھ دی جائے تو پوری کائنات اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ پھر چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اور چوتھے پارے کے آغاز میں پہلی آیت کریمہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کا مرتبہ عظیم کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ نیکی کہ جو نیکی خدا کے یہاں جو ہے انسان کو محبوب بنا دیتی ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہاں گویا کہ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے انفاق سے جوڑ دیا، اور یہ کہا کہ نیکی کا مرتبہ بلند انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ اور انفاق کی کیفیت کون سی ہو؟ وہ کیفیت کہ جس میں آدمی اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد میں ایک ہی دن میں 3 صحابہ نے مدینہ کے اپنے خوبصورت ترین باغوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا، جس کا ذکر جو ہے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام کی زندگی کا معمول یہ بن گیا تھا کہ جو چیز ان کو سب سے زیادہ محبوب دکھائی دیتی اس چیز کو فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے جو غلام تھے، اگر کوئی غلام بہت وفادار ہوتا، نمازی اور پرہیزگار ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس غلام کو آزاد کر دیتے۔ تو کئی غلاموں نے جو ہے مصنوعی عبادت کا بھی مطلب شیوا اختیار کر لیا، اور لوگوں نے کہا کہ اے ابن عمر، تم اس طرح سے غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، حالانکہ وہ صرف عبادت اس لیے کرتے تاکہ تم کو اچھے لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو
اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا جو مجھے محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اگر کوئی غلام اس کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ اس نے بندگی کا راستہ اختیار کیا، لہذا وہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے اور اس کو میں آزاد کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے مقصد کو بیان فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، کہ انسانی دنیا کی آبادی کا جب خدائی منصوبہ زیر عمل آیا تو سب سے پہلے روئے زمین پر خدا کا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور خانہ کعبہ کے تعمیر کی بنیاد میں جو چیز رکھی گئی وہ انسانیت کے لیے ہدایت رسانی ہے۔ یہ اللہ کا اولین گھر ہے اور یہ انسانیت کے لیے، عالم انسانی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے کہا کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اس گھر کا حج نہ کریں تو اللہ نے فرمایا کہ گویا اس نے اپنے آپ کو کافروں میں شمار کر لیا۔ یہاں پر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، استطاعت کے باوجود جو اس گھر کا حج نہ کریں اللہ اس شخص سے بے نیاز ہیں، گویا اس نے کفر کی روش اختیار کر لی۔ رفقائے محترم، بزرگان محترم، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے ذریعے یہ جو گھر ہے، اس گھر کو چاہنے والے، اس گھر کی یعنی اس کے مرکز وجود سے نکلنے والی جو امت ہے جس کو امت مسلمہ کہا گیا، اس امت کے نقشے کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو، حالت اسلام میں ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے اسی نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم آتش دوزخ کے کنارے کو لگ کر کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم دوزخ میں گر جاتے۔ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے آتش دوزخ میں گرنے سے تمہیں بچا لیا۔ اللہ اپنی آیتوں کو روشن کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کا راستہ پا سکو۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اے اہل ایمان تمہارے وجود میں ایک ایسی امت کا ظہور ہونا چاہیے، تم ایک ایسی امت کا پیکر بنو کہ جو امت زمین میں داعیہ الی الخیر ہو، خیر کی طرف بلانے والی امت ہو، جو گناہوں سے روکنے والی امت ہو، جو دنیا کو نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دینے والی امت ہو، اور جو امت اس راستے پر گامزن ہوگی وہی امت فلاح یاب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ دیکھو ہر حال میں اتحاد کے ساتھ رہو، جس طرح قوم یہود و نصارہ جو تم سے پہلے تھی ان قوموں کے درمیان انتشار پیدا ہوا، افتراق پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ قومیں خدا کے غضب کا شکار بن گئی۔ لہذا تم نے روشن تعلیمات کے نزول کے بعد بھی تم جو ہے انتشار کی روش اختیار کرو گے تو قیامت کے دن خدا کی عدالت میں کالے منہ والے بنو گے، تمہارے چہروں پر کالک ہوگی، سیاہی ہوگی کہ اللہ کی روشن تعلیمات کو پانے کے باوجود تم نے انتشار اور اختلاف کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بنیادی صفت کو بیان کیا کہ یہ امت اپنے مفاد کے لیے زمین میں برپا نہیں کی گئی، بلکہ یہ امت پورے عالم انسانی کے مفاد میں برپا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیا اے مسلمانوں تم وہ امت ہو کہ جو امت خیر ہے، جس کے وجود میں خیر رکھا گیا ہے، جو انسانیت کے لیے فتنہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ اللہ نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے بنایا ہے، دنیا انسانیت کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو تم ایڈریس کرو گے، ان کے مسائل کو سمجھو گے، ان کے درد کا درما بنو گے۔ تم دنیا انسانیت کے لیے خدا کی دائی امت ہو، تم لوگوں کو نیکیوں کو حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والی امت ہو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بڑھتا چڑھتا جو سود ہے اسے نہ کھاؤ، اس سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی
کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، وہ متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو غربت، جو یعنی مشکل حالات میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو دراصل اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، انتقام اور بدلے سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ تم اس جنت کو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور متقیوں کی جو بنیادی صفات ہیں، پہلی صفت ہے انفاق، دوسری صفت ہے غیظ و غضب کو پی جانا، اور تیسری صفت ہے عفو و درگزر کی روی اختیار کرنا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو وہ فوراً اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ اپنے خطا پہ کبھی اصرار نہیں کرتے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور انسانی دنیا کا مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مکذبین کا کیا عبرتناک انجام کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی کہ حالات چاہے مشکل ہو، چاہے حالات کتنی سنگین کیوں نہ ہو، تم اپنے حوصلوں کو نہ کھو، ولا تہینوا، اپنے آپ کو ہلکے نہ جانو، پست حوصلہ نہ بنو، ولا تحزنوا، اور غم اور اندھوں کا شکار نہ بنو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں سے جو آیات کا سلسلہ نزول ہے یہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہے، کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، جس شکست کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل طور سے شکست نہیں تھی، لیکن اس میں اہل ایمان کا بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابہ میدان احد میں شہید ہوئے، اور اتنا بڑا جو ہے حادثہ ایمان والوں کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دندان مبارک اس میں شہید ہوئے، اللہ کے رسول پر اس میں حملہ ہوا، ایک عجیب قسم کا ماحول تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ آیات کا نزول فرمایا کہ زمانے کی جو گردشیں ہیں، یہ گردشیں اس لیے نہیں لائی جاتی کہ تمہارے پائے استقلال میں لغزش پیدا ہو، اس میں لرزہ پیدا ہو، بلکہ زمانے کی یہ گردشیں تمہیں استقلال اور استقامت عطا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں تم راہ خدا میں استقامت دکھاؤ گے یا نہ دکھاؤ گے، اور یہ اللہ کی ایک عظیم حکمت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے شہید ہو جائے یا ان کا انتقال ہو جائے تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو راہ حق سے ہٹا دو۔ ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے جڑے رہو اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، بہت بنیادی باتیں یہاں پر قرآن نے اہل ایمان کے سامنے رکھی کہ وہ مشکل حالات میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، صبر و استقامت کی دعائیں مانگیں، اور حالات سے نہ گھبرائیں بلکہ حالات کے مقابلے میں ایمان کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ایمان جو جذبہ ایمان جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت کی طرف ذکر فرمایا، اور وہ صفت کیا تھی؟ وہ صفت رحمت، کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بزرگان محترم، اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے، کیا کہتا ہے اللہ؟ ذرا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر کی شان میں کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نرم خو واقع ہوئے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، گداز ہے، لوگوں کے درد کو آپ محسوس کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، تو یہ عرب آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے۔ یہاں قرآن نے گویا کہ اپنے نبی کی سب سے عظیم صفت کو بیان فرمایا، اور وہ ہے صفت رحمت۔ گویا یہاں یہ بات کہی گئی کہ داعی کو ہر حال میں رحیم اور شفیق ہونا چاہیے، داعی کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ سخت مزاج، تند خو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اجتماعیت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے، اور آپ کی
کے وجود کے نتیجے میں انسانیت آپ پر جو ہے پروانہ وار آپ پر ٹوٹ پڑتی تھی. جس طرح سے ایک شمع سے پروانے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول سے صحابہ اکرام محبت فرماتے تھے. پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ بات ایمان والوں سے کہی کہ ایمان والوں کو اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. اور پھر ایمان والوں سے یہ کہا کہ اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ خدا کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کو تمہارے درمیان برپا کیا جو پیغمبر تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ایک ایسے عظیم پیغمبر کو پا کر تم جو ہے جذبات شکر اللہ کے حضور پیش کرو. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ بات کہی کہ تم سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے. پھر اس کے بعد میں سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی کہ ایمان والوں کو کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. سچے ایمان والے وہ ہیں جو غور و فکر پر عامل ہوتے ہیں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ پوری کائنات ایمان والوں کے لیے کتاب زندگی ہے. اس کائنات پہ غور و فکر کرو تو تم اس بات کو پاؤ گے کہ اللہ نے کسی چیز کو ناکارہ اور بے مقصد یا عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ کائنات کی ہر چیز خلاق کائنات کی جو ہے اس کی حکمت کو بیان کرتی ہے. کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. اور اس کے بعد میں وہ دعائیں سکھائی گئی جو دعائیں طبیعتوں کو جو دعائیں طبیعت کو روحانی اعتبار سے مالا مال کر دیتی ہیں. کیا دعائیں ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں رسوا نہ کر، جس ہدایت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہدایت ہمیں عطا فرما. اے رب کریم ہم پر نور کا اتمام فرما، وہ نور جو نور ہدایت ہے اس کا ہم پر اتمام فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. وہ تفصیل کے ساتھ دعائیں سکھائی گئی. اور ان دعاؤں کے بعد میں ایمان والوں کو ایک بہت اہم بات کہی گئی، اور وہ یہ بات کہی گئی کہ فلا تغرنک کہ ان لوگوں کی چلت پھرت جو زمین میں کفر والے ہیں ان کی چلت پھرت جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اہل کفر کی شان و شوکت، ان کے دنیائی اسباب و سامان کو دیکھ کر جو ہے ایک طرح سے مروب ہو جاتے ہیں. فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو ملکوں میں اہل کفر کی جو چلت پھرت ہے اور ان کی جو دوڑ دھوپ ہے اور ان کی جو شان و شوکت ہے اس کو دیکھ کر تم کسی دھوکے میں نہ رہے کہ کتنا ان کے پاس مال ہے. یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ان قریب یہ فنا کی گھاٹ اترنے والی ہیں. اور زمین کا حقیقی وارث وہی ہوگا جو ایمان اپنے اندر رکھتا ہو، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے. رفقائے محترم، عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے وہ آخری آیت امت مسلمہ کے لیے زندگی کا اعلیٰ ترین اصول پیش کرتی ہے، اور یہ اس تراویح کے خلاصے کا آخری نقطہ ہے. کیا ہے وہ آخری آیت؟ جو آخری آیت ہے اس کا نمبر ہے 200. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہر حال میں صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ثابت قدم رہو، پامردی دکھاؤ، استقلال دکھاؤ، دشمنوں کے مقابلے میں استقلال دکھاؤ. ورابطوا، اور منظم رہو، تیار رہو. اور رابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو زندگی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں. پہلا اصول کیا ہے کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ مشکل ترین حالات میں آدمی استقامت دکھائے، یہ صبر ہے. اپنے موقف پر جمع رہے، اپنے اصولوں اور اپنے عقائد پر جمع رہے، یہ صبر ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ صابرو. صابرو کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، استقلال دکھاؤ. یہ بہت اہم صفت ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہوں کہ دشمن کے جاہ و جلال اور اس کی شوکت اور اس کی قدرت کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر ہم جو ہے لرز جائیں. نہیں، استقلال دکھانا چاہیے. اور اس کے بعد میں رابطو. رابطو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رابطو کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو منظم رکھیں. یہ جو رابطو کا لفظ ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے لیے استعمال کیا ہے سورہ انفال میں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ وہ گھوڑے جو میدان جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے لیے رباط کا لفظ قرآن نے استعمال کیا.
اور یہاں پر مسلمانوں سے کہا رابطو، تو گویا کہ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ تم جسمانی اعتبار سے، اعصابی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم بنو، کمزور اور ضعیف اپنے آپ کو بنا کر پیش نہ کرو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بزرگان محترم اور دوستو، یہ سورہ آل عمران یہ زندگی کی حقیقتوں سے مالا مال صورت ہے۔ قرآن کی ان آیات سے جس نے اپنی زندگی کو منور کیا، اس کی زندگی ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے، اور جو قرآن کی ان آیات سے محروم ہوا، اس کی بصیرتوں سے محروم ہوا، صحیح بات یہ ہے کہ وہ بڑا بد نصیب اور بہت بڑا محروم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، قرآن کی ان زرین احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔